السلام علیکم ناظرین، مارکہ کارگل کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میجر طارق کو جون کے آخری ہفتے میں حکم ملا کہ 30 جوانوں کی کمک لے کر خاقان پوسٹ پر جائیں۔ بدر کیمپ پر وہ صبح 7 بجے پہنچ گئے جہاں قیامت کی گولہ باری ہو رہی تھی۔ ایسی گولہ باری میں ایک قدم بھی آگے جانا ممکن نہیں تھا، لیکن میجر طارق کو اندازہ تھا کہ آگے اس کے ساتھی کس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جوانوں سے کہا درود شریف کا ورد کرتے ہوئے چلتے چلے جاؤ، ایک قافلہ سخت جہاں اپنی منزل کو چلا۔ میجر طارق نے عقل پوسٹ پر قبضے کا پیغام یہاں پہنچتے ہی وصول کیا، فوراً لیفٹیننٹ معاذ اور 10 جوانوں کے ساتھ عقل پوسٹ کی طرف روانہ کر دیا۔ باقی نفری کے ساتھ حسن رچ پر ڈٹ گئے۔ مختصر نفری کو نیم دائرے کی شکل میں پوچھیں دلائی تھی اور اس نیم دائرے کے دونوں سروں پر اپنے سب سے اہم اثاثہ یعنی 2 مشین گنیں نصب کروا دی، جبکہ تیسری مشین گن کو سینٹر میں لے کر دشمن کے منتظر بیٹھ گئے۔ لیفٹیننٹ معاذ کا مقابلہ بلندی پر قابض دشمن کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس توپخانہ فضائیہ کی مکمل مدد کے عمل بھارتیوں سے ہوا۔ صبح تک ان کے بیشتر شہادی شہید اور زخمی ہو چکے تھے، جس میں میجر طارق نے خود قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ ان کی مدد کے لیے اس دوران بدر کیمپ کے لیفٹیننٹ مظہر 30 جوانوں اور ایک مارٹر کے ساتھ، جس کے ساتھ صرف 11 گولے تھے اور ایک راکٹ لانچر لے کر ان کی کمک کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بھی میجر طارق کی طرح دشمن کے اندر گولہ باری کا سامنا کرتے بلا کر صبح قریباً 5 بجے حسن رچ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سورج نکلنے تک میجر طارق نے دیکھو اور انتظار کرنے کی پالیسی اپنائی اور سورج نکلنے کے بعد انہوں نے جائزہ لیا تو علم ہوا کہ ان کی ایک پوزیشن عقل پوسٹ کے دامن میں دو اور پوزیشنیں قدرے اونچائی پر موجود تھیں۔ ان کے پاس کل 40 جوان اور افسروں کی نفری تھی۔ ان سب کو ساتھ لے کر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کا عقب اس طرح بالکل غیر محفوظ ہو جاتا۔ فائر کور کے لیے بھی پیچھے نفری چھوڑنا ضروری تھا۔ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا بیس کیمپ تھا، کیونکہ ان عقب میں سے رسے لٹکتے دکھائی دے رہے تھے، جن میں سے کچھ لوگ غالباً امونیشن لے کے اوپر جا رہے تھے۔ میجر طارق نے مشین گن سے پہلے ان کی خبر لی اور رسوں سے لٹکتے 10 بھارتی سود میں فائرنگ سے مارے گئے، باقی بوکھلا کر بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنی نفری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پارٹی کو لیفٹیننٹ معاذ کی قیادت میں حکم دیا کہ وہ چکر کاٹ کے نالے میں اترے، پھر اشارہ ملنے پر دائیں جانب سے دشمن پہ حملہ کرے۔ دوسری پارٹی کو بائیں طرف سے چکر کاٹ کر دشمن کے عقب میں پہنچنے کی ہدایت کی۔ خود انتہائی دلیرانہ فیصلہ کرتے دشمن نے اس کے بالکل سامنے سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اپنے ساتھ ہو جا کر عقب اور بائیں طرف کے آنے والوں سے باخبر کرتے اپنے ساتھیوں کو محفوظ مقام تک پہنچا دے۔ اس مرحلے پر انہوں نے ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ سپاہی ہاتھی کو ساتھ لیے پہاڑی کی چوٹی پر دشمن کے عین سامنے اور سر پر پہنچ گئے۔ چوٹی پہ پہنچ کر ان پر انکشاف ہوا کہ وہ دشمن کو مشکل 50 گز کے فاصلے پر ہیں اور دامن میں دشمن ان کا منتظر بیٹھا ہے۔ اس مرحلے پر میجر طارق نے زندگی کا انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ انہیں للکار کے ہتھیار پھینکنے کا غم دیا۔ اس سرپرائز نے دشمن کو بکھرا کر رکھ دیا۔ ان کے نیچے دامن میں بیٹھی بھارتی ابھی ہتھیار پھینکنے کا سوچ رہے تھے جب دوسری پوزیشن سے دشمن نے دیکھ لیا کہ میجر طارق کے ساتھ وہ صرف ایک سپاہی ہے۔ انہوں نے دونوں طرف سے ان پر گولیوں کا میںہ برسانا شروع کر دیا۔ میجر طارق اور سپاہی ہاتھی پوزیشن لے کے مقابلہ کرنے لگے۔ اس دوران دامن والے بھارتیوں کو موقع ملا، انہوں نے نیچے دوڑ لگا دی۔ میجر طارق نے انتہائی دلیرانہ فیصلہ کرتے سپاہی ہاتھی کو پیغام دے کر بھیجا کہ فائر بیس والی پارٹی سے کہا کہ وہ فوراً بائیں طرف سے آگے جائیں اور دشمن کو پیچھے بھاگ کر جانے کا موقع نہ دیں۔ سپاہی ہاتھی نے پیچھے جانے کی کوشش کی تو انہیں علم ہوا کہ واپسی کا راستہ تو بند ہے، کیونکہ وہ راستہ دشمن کی مین پارٹی کی زد میں تھا، جس پہ میجر طارق نے انہیں روک لیا۔ اس دوران نائک عمر الدین اپنی جان پہ کھیل کے اپنے میجر صاحب کی مدد کے لیے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ 15 منٹ تک وہ دشمن فائرنگ کا جواب دیتے رہے، جس کے بعد اچانک انکشاف ہوا کہ نائک عمر الدین کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میجر طارق کو احساس ہوا کہ ان کا ایمونیشن بھی ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے نائک عمر الدین کو حکم دیا کہ وہ پیچھے جائے یا نئے میگزین لے کر آیا۔ نائک عمر الدین ابھی بمشکل وہاں سے نکلا تھا کہ سپاہی ہاتھی کے رائفل کا بچ پھنس گیا۔ میجر طارق نے اسے ہدایت کی کہ رائفل ٹھیک کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے نیچے جائے، نئی رائفل لے آئے اور خود اکیلے دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے وہ فائر کرتے ہوئے اس طرح زور تھوڑ سچی کی ہدایات دے رہے تھے جیسے وہاں ان کے دیگر ساتھی موجود ہوں۔ اس طرح دشمن اس غلط فہمی کا شکار رہے۔ اس ضمن میں مدد اللہ کی طرف سے اس طرح ہو رہی تھی کہ دشمن کی زیادہ گولیاں پتھروں سے ٹکرا کے اپنا رخ بدلتی تھیں۔ اس سے جو آواز پیدا ہوتی تھی فوجی زبان میں
ریکوشے کہتے ہیں، جس سے یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ فائر کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ میجر طارق کو چیخنے کو حکم دیتے دیکھ کے دشمن نے اندازہ کر لیا کہ یہی اس فوج کا کمانڈر ہے، جس پر دشمن ایک سنائپر ان پہ مختص کر دیا۔ اس دوران سپاہی عادی جان پہ کھیل کے رائفل میگزین لے کے پہنچ گیا اور اپنے میجر صاحب کے عقب میں محفوظ رکھ کر دشمن سے نبردآزما تھا۔ اچانک ہی ایک گولی میجر طارق کے ہیلمٹ میں لگی، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے کا احساس ہوا۔ غالباً ان پہ غشی طاری ہو رہی تھی، وہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اس دوران سپاہی عادی نے مسلسل آوازیں دے کے ان کی خیریت دریافت کرتا رہا۔ جب جواب نہ ملا، وہ تڑپ کے ان تک پہنچا۔ میجر طارق نیند بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ سپاہی عادی نے ان کا سر زانوں پر رکھا، ان کا ہیلمٹ اتار کے دیکھا تو سر میں لگی گولی کا خون جو ہیلمٹ نے روکا ہوا تھا ان کے چہرے پہ پھیل گیا۔ سپاہی عادی نے انہیں ممکنہ طبی امداد دی، پانی پلایا، قدر ہوش میں لائے۔ اس دوران ان کا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ دشمن کو سامنے سے اجا کے انہوں نے دونوں پارٹیوں کو موقع فراہم کر دیا، جنہوں نے سرپرائز حملے کر کے پوسٹ پہ قبضہ کر لیا۔ اچانک میجر طارق کے کانوں میں لیفٹیننٹ ماس کی آواز ٹکرائی، سر پوسٹ ریکیپچر۔ میجر طارق نے بمشکل ہاتھ اٹھایا، کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کا سر ڈھلک گیا۔ سپاہی عادی نے انہیں سہارا دیا، نیک عمر دن کو آواز دے کے پاس بلایا۔ دونوں نیم بھی ہوش میجر طارق کو کسی نہ کسی طرح نیچے لے آئے۔ میجر طارق کے سر میں گہرے زخم سے ان کی حالت انتہائی خراب تھی، ایک بازو اور ٹانگ شال ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بلایا تھا کہ وہ پوسٹ کمانڈر ہیں۔ فائر بیس والے تمام لوگ آکل پوسٹ پر جائیں، دونوں مشین گنز بھی لے جاؤ۔ لیفٹیننٹ ماسک سے کہو اپنی پوزیشن مضبوط کرے، دشمن جوابی حملہ کرے گا۔ انہوں نے اپنے آسان بار رکھتے حکم دیا، جس پہ عمل کیا گیا۔ میجر طارق نے اس وقت تک واپس جانے سے انکار کر دیا جب تک سارا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ انہیں ایک پتھر کے پیچھے سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ سنائپر کی گولی ہیلمٹ کے ایک سرے کو چیرتی سر کے بلائی حصے کو زخم لگاتی دوسرے طرف نکل گئی، جس سے انہیں غازی بننے کی سعادت ہی نصیب ہوئی۔ آکل پوسٹ کو دشمن کے خونی پنجوں سے دوبارہ چھیننا ان کا لازوال کارنامہ ہے۔ 2 اور 3 جولائی کو خالد نذیر کے بائیں اور آگے والی کمپنی پر دشمن نے جدید ترین لیزر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ میراج 2000 تیاروں نے پہاڑوں کا کلیجہ پھاڑ دینے والے میزائل برسائے۔ اس کے ساتھ دشمن کا ہیوی توپ خانہ حرکت میں آ گیا۔ رات دن اتنے تسلسل سے یہ بمباری اور گولہ باری ہو رہی تھی جن کا تصور بھی عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن کا بنیادی ٹارگیٹ دراصل کاشف پوسٹ تھی، جہاں موجود واحد 12.7 mm ایک مشین گن مارٹر پوزیشن اور ایک کیپٹن امیر نواز کی پوزیشن اس کا نشانہ بن گئی۔ خالد نذیر کو اطلاع ملی کہ ایک ہی کمپنی ہیوی ہتھیار تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ آپ دشمن پر اس وقت ضرب لگا سکتے تھے جب وہ ان کے چھوٹے اور روایتی ہتھیاروں کے رینج میں آتا۔ اس سے پہلے انہیں صرف پتھروں کی اوٹ میں اپنے ساتھ چھپا کے اور کانوں میں انگلیاں دے کے خود کو زندہ رکھنا تھا۔ 2 جولائی کی رات سی او خالد نذیر تباہ کن گولہ باری میں کسی نہ کسی طرح کاشف پوزیشن پر پہنچ گئے، جسے میجر سعید ناگرہ کمانڈ کر رہا تھا۔ سعید ناگرہ کا شمار بڑے قابل افسران میں ہوتا تھا اور وہ تدبیرات کی گہرائی کا مکمل ادراک رکھتے تھے اور ممکنہ تدبیراتی اقدامات انہوں نے کیے ہوئے تھے، لیکن دونوں افسران اچھی طرح جانتے کہ کاشف پوزیشن شدید خطرات میں گھری ہے۔ ان کی کل نفری 22 تھی، کوئی کمپنی ہیوی ہتھیار نہیں تھا، دیگر پوزیشنز کافی فاصلے پر تھیں اور یہ گیپ نہایت حساس اور خطرناک تھا۔ 3 اطراف سے دشمن پوزیشن کا مکمل گھیراؤ کر چکا تھا۔ اس کی پیدل فوج، آرٹلری کی توپیں، ملٹی بیرل راکٹ لانچر کی ڈپلائمنٹ ننگی آنکھ سے بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ صورت حال کا حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کرنے کے بعد خالد نذیر اور سعید ناگرہ دونوں یہ جانتے تھے کہ مقابلہ 2 فوجوں کے درمیان نہیں بلکہ 22 سرفروشوں اور غنیم کے آتش و آہن میں ڈوبے سیرے بیکراں سے۔ اس مرحلے پر خالد نذیر نے اپنی زندگی کا خطرناک ترین فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا دشمن سے ٹکرا جاؤ، اس کا تکبر پاش کر دو، پاکستانی کی روایات کو اپنے خون سے نہیں جلا بخشنے کا فیصلہ۔ چند لمحوں کے لیے انہیں اپنی دونوں چھوٹی بچیاں یاد آئیں جو ابھی تک ان کے کندھوں پر بیٹھ کے سیر کیا کرتی تھیں۔ کئی خدشات، سوالات جنم لے رہے تھے، لیکن انہیں اسکول لائف میں پڑھی ٹینیسا کی نظم کا وہ بند یاد آ رہا تھا۔ There is not to make reply, there is not to reason why, there is but to do and die. Into the valley of death rode the 600.
مضبوط ارادے عزم و عہد کا کوہ گراں اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ تمام دفاعی پوزیشنوں کو آگاہی نامہ دے دیا گیا، انہیں بتا دیا کہ طبل جنگ بچ چکا، غنیم عمدہ چلاتا ہے، قافلہ سخت جاں پہ مرحلہ نازک ہے، لیکن یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انہیں اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کرنی ہے۔ پاکستان آرمی کی تاریخ میں شاندار اضافہ۔ خالد نذیر نے بتایا کہ وہ تمام صورتحال سے آگاہ ہیں، نازک مرحلہ ہے، قیامت کی گھڑیاں ہیں، بڑا چیلنج ہے، لیکن انہیں اسی روز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ثابت قدم رہے تو کامرانی اور فتح ان کے قدموں سے لپٹے گی۔ 22 جانوروں کا ہے یہ قافلہ سختیاں۔ اس سپاہ کے کمانڈر نے کہ ایک لشکر جرار جس کو نگلنے کے لیے عمدہ چلا آتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دشمن کے منتظر ہو گئے۔ اس اسنا میں دوسری طرف سے دشمن کی حرکت تو کھانے کی ڈپلائمنٹ کی خبریں مسلسل مل رہی تھیں۔ کسی بھی ناگہانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مراد اور سکندر پوزیشن الرٹ تھی۔ خالد نذیر پر دشمن کے دو طرفہ حملے کی توقع کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سید ناگرہ پوزیشن زیادہ ساس و خطرے میں ہے۔ اس مرحلے پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سکندر اور مراد پوزیشن پر مارٹر اور آرٹلری کا فائر گرا کر دشمن کو ابتدا میں تحریمی کارروائی کا نشانہ بنائیں گے۔ اس کی پیش قدمی کو ہر قیمت پر روکیں گے اور مجبور کریں گے وہ پاکستان آرمی کے دفاعی پوزیشن کے نزدیک نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے SSG کے کیپٹن عمار کی ٹیم کو بھی دائیں اپروچ پر تحریمی کارروائی کا حکم دے دیا۔ میجر زکریا یوسف نے بتایا کہ ابھی تک ذخیرہ فوج ان تک نہیں پہنچی۔ 3 جولائی کو سید ناگرہ سے اجازت لے کے خالد نذیر نے دائیں بازو کی طرف توجہ کی۔ ابھی وہ سکرین پوزیشن پہ پہنچ گئی تھے کہ شدید آرٹلری فائر آنا شروع ہوا۔ سعید اقبال اور امیر نواز دونوں پوزیشنوں پر دشمن اپنی دانش میں مسلسل قہر برسا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سید ناگرہ نے اطلاع دی کہ دشمن 3 اطراف سے ایک کمپنی نفری کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، جس پر خالد نذیر نے اس طرح اپنا مارٹر فائر گرایا۔ ادھر سید ناگرہ اور ان کے مٹھی بھر ساتھی سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن پر ٹوٹے اور دشمن کو دائیں اور بائیں پہلو سے پس قدمی پر مجبور کر دیا۔ خالد نذیر کی شدید خواہش تھی کہ وہ امیر نواز پوزیشن پہ پہنچے، اب بٹالین کی آپریشن کمانڈ سنبھالیں۔ انہوں نے سپاہی خورشید کے ساتھ برستی آگ میں ادھر کا رخ کیا۔ راستے میں اقبال پوزیشن آئی تھی، سخت آرٹلری فائر میں وہ بلاخر اقبال پوزیشن پر پہنچ گئے۔ کیپٹن اقبال نے اس دوران دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی۔ امیر نواز اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے، لیکن سید ناگرہ پہ دشمن کا حملہ ابھی جاری تھا۔ سید ناگرہ ایک پوزیشن پر جا کے جوانوں کو حوصلہ بڑھاتے بڑی جان فشانی سے برستی آگ میں راستہ بناتے آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کر رہے تھے۔ ہر پوزیشن سے دوربین کے ذریعے دشمن کے نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے بعد اس کے جوابی حکمت عملی تیار کرتے تھے۔ اچانک انہیں ایک سمت پتھر گرنے کا احساس ہوا۔ دیکھا کہ دشمن کے عقب سے رسوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے درجنوں سپاہی سمت کو اپنے لیے محفوظ جان کے اوپر پہنچنے میں کوشاں تھے۔ جب ناگرہ عذاب الہی بن کے پہ نازل ہوا، وہ ان درجنوں سپاہیوں میں سے شاید کچھ قسمت زندہ واپس جا سکے۔ ابھی خالد نذیر کیپٹن امیر نواز کی پوزیشن میں پہنچ رہی تھے جب اطلاع ملی کہ سید ناگرہ کو 7 گولیاں لگی ہیں، وہ شدید زخمی ہیں اور حملے میں سپاہی محمد یاز شہید ہو گیا ہے۔ بلا شبہ سید ناگرہ نے بلبلانگیز قدرت دشمن کی بٹالین کا حملے کا منہ موڑ دیا تھا۔ انہوں نے جس مؤثر انداز میں دشمن فائرنگ کرائی، اس نے بھارتی کمانڈروں کو ایک مرتبہ تو چکرا کے رکھ دیا۔ جب ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ ملی تو بٹالین کو فوراً پس قدمی کے احکامات جاری ہوئے۔ میجر سید ناگرہ کو ان کی بہادری بلبلانگیز قیادت پر تمغہ بطالت سے نوازا گیا۔ سید ناگرہ کو زخمی حالت میں پیچھے بھیج دیا گیا۔ ایئر پوزیشن کے لیے خالد نذیر کی نگاہ انتخاب میجر ارشد حسن پر ٹھہری، جنہیں چند روز پہلے ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا، جو اس وقت گہرائی میں ایک دفاعی پوزیشن کے انچارج تھے۔ خالد نذیر آزمودہ کا سپاہی تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ پہاڑوں پر لڑائی میں آب و ہوا لڑائی کے ماحول میں ڈالنے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب ارشد ہاشم کو بھی چند ہی دن ہوئے تھے، انہوں نے ارشد ہاشم سے رابطہ کیا، پوچھا کہ ہم تمہیں ذمہ داری کے لیے تیار ہیں، سر پاک سرزمین کے لیے جان کسی کام آ جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ جواب ملا، آؤ سید ناگرہ کے پوزیشن سنبھالو۔ انہوں نے حکم دیا۔ خالد نذیر 4 جولائی کو خالد نذیر نے اعظم ابراہیم مراد اور قادر پوزیشن کو دیکھنا تھا، جنہوں نے دائیں طرف دشمن کے بریگیڈ کے حملے کا منہ موڑ دیا تھا۔
اس کے ساتھ ہی بہرصورت ذخیرہ فورس کا اجرا کرنا تھا۔ تمام دفاعی پوزیشنوں سے ہوتے ہوئے بلاخر خالد وزیر زکریا یوسف کے پاس پہنچ گئے، جہاں انہیں بتایا گیا کہ میجر امجد تنویر، کیپٹن ندیم بنگش، کیپٹن حسین کے زخمی ہونے اور انخلا کا جانب سے ذخیرہ فورس جمع نہیں ہو سکی۔ دوسری کمپنی کی جانب صرف کیپٹن کرنل شیر خان درست حالت میں تھے، اور وہ بھی خالد وزیر سے 2 راتوں کے فاصلے پر۔ خالد وزیر نے کیپٹن کرنل شیر خان کو اپنے جوانوں سمیت زکریا پوسٹ پر پہنچنے کی تلقین کی۔ خود بیس پہ پہنچ گئے، جہاں سے وہ ریئر لوکیشن پہ رابطہ کیا۔ وہاں موجود فورس واقعی احکامات ہونے کی وجہ سے حسن حسین دفاعی پوزیشنوں میں گلتری کی طرف واپس چلی گئی تھی۔ ابھی معاملہ کو سلجھا ہی رہے تھے کہ میجر زکریا یوسف کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دشمن نے شدید گولہ باری شروع کر دی ہے۔ ان حالات میں خالد وزیر کا ایک لمحہ بھی یہاں رکنا ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ میجر سید ناگرہ نے 22 جوانوں کے ساتھ زندگی موت کا مار کا اثر کرتے ہوئے ایک بٹالین کو شکست دی تھی۔ اس رات صوبیدار مراد بیگ اور صوبیدار سکندر نے بھارتی بریگیڈ کا منہ توڑ جواب دیا۔ 4 جولائی کو دشمن نے شدت سے گولہ باری کی تھی کہ مواصلاتی لائن بھی کٹ گئی۔ حالات اس عمر کے متقاضی تھے کہ ریڈیو پہ کم سے کم بات کی جائے۔ ان حالات میں خالد وزیر کے پاس صرف ایک چوائس تھی کہ وہ چل کے گہرائی میں واقع بندوبستی بیس پر جائیں اور وہاں جو بھی نفری یوسف نے ساری کارروائی اور صورت حال سے آگاہ کیا، دشمن کے پکڑے جانے مواصلاتی پیغامات دکھائے۔ خالد وزیر نے پلاٹون کو سیکشن نفری کے حساب سے تقسیم کیا۔ صبح وہ نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ صوبیدار مراد بیگ اور صوبیدار سکندر کی پوزیشن سے 2 سپاہی مزید ایمونیشن کی درخواست کے ساتھ وہاں گئے۔ بہادر کمپنی کے جانباز ساری رات پیدل سفر کرتے ہوئے خالد وزیر کے ساتھ یہاں تک پہنچے تھے، لیکن صوبیدار رشید اور اس کے دونوں جوانوں نے خود بھی اپنی خدمات پیش کر دی۔ دونوں پوزیشنوں پہ انہوں نے کمال ہمت سے مطلوب ایمونیشن پہنچایا۔ مراد بیگ پوسٹ پہ پہنچے تو اس کے دشمنوں سے نبرد آزما تھے۔ صوبیدار رشید کے ساتھیوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے باری باری ہر جوان تک ایمونیشن پہنچایا اور خود بھی دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ لیفٹنٹ عمر کی قیادت میں ایک سیکشن خالد وزیر کے ہمراہ کیپٹن امیر نواز پوزیشن پر مامور ہو گئی۔ اس فورس نے دشمن کے عقبی باغی پیش قدمی کو روکا۔ بہادران کے لیفٹنٹ نمبر بڑھ کر دشمن کو للکارتے اور حملہ آوروں کو دھتکارتے تھے۔ وہ ایک پوزیشن پر جا کے صفا کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ دوسرے بم کا ایک سپلنٹر لگنے سے زخمی ہوئے اور قیادت کی روشن مثال قائم کرتے رہے۔ 4 اور 5 جولائی کے درمیانی رات دشمن ایک مرتبہ پھر دفاعی کمپنی کے دونوں بازوں کو مکمل بریگیڈ کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ حملے کا آغاز حسب سابق بھارتیوں کی طرف سے توپخانے کے تباہ کن فائر سے ہوا۔ دائیں طرف 4 بٹالین 2 حملے میں 1 ذخیرہ اور 1 فائر بیس میں دفاع کر رہی تھی۔ نالے کی طرف سے قادر اور مراد دفاع پر مامور تھی۔ مراد پوسٹ پر دشمن کے 1 بٹالین کا حملہ تو آغاز ہی میں دم توڑنے لگا، جبکہ قادر کی طرف حملہ کرنے والی بٹالین قریباً 800 گز دور رہ گئی تھی۔ صوبیدار سکندر کی فورس بڑھ کے دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی تھی۔ اب تک کی کامیابی یہی تھی کہ انہوں نے دشمن کے اندھیرے میں شب خون مار کے یلغار کرنے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ صبح طلوع ہو رہی تھی اور دشمن کی پوزیشن بھی روشنی کے ساتھ ساتھ واضح ہونے لگی تھی۔ خالد وزیر نے فوراً لالک جان اور سکندر سے رابطہ کر کے ان کو ہدایت دی اور رپورٹ طلب کی، جس پر لالک جان نے بڑے جوش و خروش سے جواب دیا، سر دشمن دکھائی دینے لگا ہے، رات کی جوابی کارروائی سے اس کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کے لیے سوائے پسپائی کی کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ اس مرحلے پر خالد وزیر نے بہادران کے دوسرے سیکشن کو اسی پوسٹ پر تعینات کیا۔ خود سپاہی خورشید کے ساتھ کیپٹن امیر نواز کی مرکزی پوسٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی دن کی روشنی میں دشمن کے کسی اوپی نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اچانک آرٹلری کا چھوٹا فائر آنے لگا جس سے شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سر رک جائیں، دشمن نے ہمیں دیکھ لیا ہے، بہت شدید فائر آ رہا ہے۔ سپاہی خورشید نے اچانک انہیں باخبر کیا، فکر کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ہم سے کوئی کام لینا ہے تو فائر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر اللہ کو کچھ اور منظور ہے تو اس راستے پر ہم پہلے مسافر نہیں ہوں گے، ہماری آنکھوں سامنے کیسے کیسے جیدار شہید ہوئے، اگر ہماری باری آ گئی ہے تو لبیک، چلتے جاؤ، ہمیں ہر صورت امیر نواز تک پہنچنا ہے۔ کمانڈروں کے اس جواب نے سپاہی خورشید کو حیران تو کیا لیکن اس کے خون کو مزید گرمایا۔ وہی عزم کے ساتھ اپنے کماندار کی طرف لپنے والی موت کے راستے کی دیوار بنا رہے گا، اس میں سفر ہوا۔
خالد نذیر کو قدر اطمینان ہوا، لیکن اچانک ہی میجر ارشد عاصم کا پیغام ملا، جس پر دشمن نے پوری قوت سے فائر کھولا تھا۔ میجر ارشد عاصم اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا، لیکن انتہائی کم نفری ہونے کی وجہ سے دشمن رات کے اندھیرے میں ان سے صرف 200 گز دور پہنچ گیا تھا۔ میجر ارشد عاصم کے تمام ساتھی شہید بھی ہو جاتے تو دشمن کی پیش قدمی رکتی دکھائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ اس نے اس محاذ کو کمزور ترین مورچہ تلاش کر لیا تھا۔ میجر ارشد عاصم کو فوراً SOS فائر درکار تھا، صرف یہی ایک صورت تھی ممکن رہی تھی۔ خالد نذیر نے فوراً گن پوزیشن پہ لیفٹیننٹ کرنل معین سے درخواست کی، جس پہ اگلی لمحے عمل شروع ہوا۔ پہلا ہی گولہ آن ٹارگیٹ تھا، قریباً 100 گولے فائر ہوئے، جس کے بعد دشمن کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ پسپا اختیار کر دیا۔ ارشد عاصم اپنے کی جوانوں کے ساتھ دشمن گرینیڈیئر بٹالین سے ٹکرا گیا۔ ارشد اور پاکستان آرٹلری کی طرف سے آنے والے مؤثر SOS فائر کے متعلق حملہ آور 18 گرنیڈیئر نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی۔ ترجمہ: 4 اور 5 کی رات فائر بیس کو ٹائیگر ہل کے قریب ترین کر دی گئی، جہاں ان کے آفیسر کمانڈر C کمپنی، میجر MS4 D کمپنی کے کیپٹن سچن بالکر، کمانڈر پلٹون جو کہ گزشتہ رات خاموشی سے ٹائیگر ہل چوٹی پر پہنچ چکی تھی، کی گروپ بندی کی گئی۔ زخمی لیفٹیننٹ بلوان سنگھ نے اپنی پلاٹون چھوڑنے سے انکار کیا، اس کی قیادت بھی کی۔ ان دشمن پاکستان کو قریباً آڑے ہاتھوں لے لیا تھا، لیکن ان پر ایک مضبوط جوابی حملہ ہوا، لیفٹیننٹ کرنل معین والا فائر۔ اس کے باوجود جنگ 4 بجے تک جاری رہی، لیکن دشمن یعنی پاکستان آرمی ان سے زیادہ طاقتور تھا اور 18 گرنیڈیئر کا حملہ بلا کر ناکام ہو گیا۔ دشمن نے چوٹی سے دھکیل دیا۔ اے ریچ ٹو فار، پیج 127-128۔ ناظرین، اگلی قسط آپ کی خدمت میں کل بیان کروں گا، اس درخواست کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیجیے، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات سے نوازیں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔